وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا کبریائی بڑائی شہنشاہی مشکل کشائی اللہ کی خوبصورت سے درود و سلام امام الہدی امام کائنات میرے اور پاڑے محبوب محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کا برہا کے بیچ دیر دربار میں ترابیر ہے درخواست ہے کہ مالک ارض السماء اس مختصر وقت دے اندر ایسے الفاظ بول سکنے کی توفیق بخشے کہ جن الفاظ کی بدولت اللہ میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ اور سبب ہے. اللہ کریم نے جو سب سے پہلے انسان کو اپنے سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام کو جو سب سے پہلا حکم دیا وہ بڑا قابل غور ہے اور بڑا
بڑا قابل توجہ ہے۔ اللہ کریم نے جنت بنائی، جنت کو سجایا، جنت کو آباد کیا۔ آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں بسایا، بٹھایا۔ جب دنیا کی طرف بھیجنے لگے، جنت سے نکالے گئے اور دنیا کی طرف آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا حکم دیا، سب سے پہلا آرڈر دیا، میرے اور آپ کے باپ کو، میری اور آپ کی ماں حوا علیہ السلام۔ امت کی اکثریت آج اس کو اکثر بھول چکی ہے، اسے کچھ ڈال دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، جنت میں رہ رہے ہیں، جنت کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ جنت میں کہتے ہیں آدم رہو، کھاؤ، پیو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کی قریب نہیں کرنا۔ شیطان آیا، شیطان نے قسمیں اٹھائیں، بڑیاں تسلیاں دیں، اور قسمیں اٹھا کے کہنے لگا آدم اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ تو کیا ہوگا؟ تم جنت میں ہمیشہ رہو گے اور ہمیشہ اللہ کی حمدیں، اللہ کی ثنائیں، اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید کے در میں گاتے رہو گے۔ مدت گزرنے کے بعد آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا نے وہ درخت کا پھل کھا لیا۔ جب کھایا تو فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا مُتَفِقًا، جنتی لباس بابا جی کا بھی اتر گیا، سیدہ کے بھی جنتی لباس اتر گیا، جنت کی نعمتیں چھین لی گئیں، درختوں کے پتے اتار کے آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا اپنے جسم کو کاٹنے لگے۔ اللہ کریم نے فرمایا آدم اب ٹائم آ گیا ہے دنیا میں جانے کا، یہ بھی تو میں نہ نبی، تم سب کے سب یہاں سے اترو، دنیا کے اندر جاؤ، تم بھی جاؤ، ہم بھی جائیں، اور قیامت کے دن تک جن لوگوں کو مادہ آپ کی پشتوں کے اندر ہے وہ بھی دیر تمہارے ساتھ دنیا کے اندر جائیں۔ بڑا لازم معاملہ ہے، جنت چھین لی گئی ہے، جنت کی نعمتیں چھین لی گئی، جنت کے محلات کو چھین لیا گیا، اب دنیا کی طرف آ رہے ہیں، اور دنیا کی طرف آتے ہوئے آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے پہلا حکم دیا۔ آدم انسان بھی پہلے، اللہ کے نبی بھی پہلے، اور دنیا کی طرف آتے ہوئے اللہ کا پہلا حکم مل رہا ہے۔ فرمایا آدم جی اللہ جا رہے ہو دنیا کے اندر، جی اللہ جا رہے ہیں۔ فرمایا پہلا حکم یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، دنیا کے اندر تم نے یہ جانا ہے نا، دنیا کے اندر جا کے عارضی ٹھکانہ تم نے وہاں رہنا، عارضی طور پر دنیا کو اپنا گھر نہیں بنا لینا، دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہماری جگہ نہیں بنانا۔ مستقر ایک مدت کے لیے، ایک تھوڑے لمحے کے لیے تم نے دنیا کے اندر رہنا، اور وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے جن چیزوں کا تم نے فائدہ اٹھانا وہ بھی عارضی ہے، دنیا بھی عارضی، اور دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ تمام کی تمام نعمتیں عارضی ہیں۔ لہذا تم دنیا کے اندر جاؤ گے، دنیا کو اصلی ٹھکانہ نہ سمجھ لینا، دنیا کی رنگینیوں کو جا کے دنیا کی رنگینیوں کو اصلی حقیقت نہ سمجھ لینا، دنیا بھی عارضی ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، عارضی
ٹھکانہ ومتاع الہی، اور دنیا کے اندر میں اللہ نے جو نعمتیں بنائی ہیں، تمہارے لیے انعامات بنائے ہیں، نعمتیں بنائی ہیں، وہ سب کی سب سے الہین ایک مدت تک تم نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی اولاد اکثر اس کو بھول چکی ہے، دنیا کو آج نہیں سمجھ رہے، دنیا کے اوپر ایسے زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جیسے دنیا کے اندر انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، اور دنیا کے بارے کے اندر، دنیا کی چیزوں کے بارے کے اندر ہمارا نظریہ بن چکا ہے کہ جمع کر لو، گویا کہ اس سے ہمیشہ پیدا اٹھانا۔ اللہ کہتے ہیں نا، دنیا کے اندر تم نے زندگی بسر کرنی ہے تو میں اللہ کے مہمان بن کے زندگی بسر کرنی ہے۔ جیسے مہمان کسی کے گھر کے اندر جاتا ہے تو مہمان نہیں ہوتا ہے، مہمان کو اتنا اختیار نہیں ہوتا کہ مہمان کے سامنے لایا ہوا کھانا مالک کی اجازت کے بغیر کسی کو کھلائے۔ جو کھانا مہمان کو ملا ہے وہ خود تو کھا سکتا ہے، لیکن مالک کی اجازت کے بغیر دوسرے کو کھانا بھی نہیں دے سکتا۔ اس لیے اے اولاد آدم، میں نے تمہارے باپ کو جو پہلا حکم دیا تھا وہ یہی تھا کہ دنیا بھی عارضی ہے اور دنیا کی چیزیں بھی عارضی ہیں۔ آسمان سے اللہ آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا کی طرف بتا رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اے میرے آدم، تم دنیا پہ جا رہے ہو، جی میں اللہ دنیا پہ جا رہا ہوں، فرمایا خیال کرنا میرے آدم، دنیا کو ہمیشہ کا گھر نہیں سمجھ لینا، ہمیشہ والا گھر میں اللہ نے تمہارے لیے جنت بنایا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، یہ جو دنیا کے اندر میں تمہیں بھیج رہا ہوں، یہ عارضی طور پہ بھیج رہا ہوں۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں آدم کے بیٹو، آدم کے بیٹیوں، سن لو، میں اللہ نے تمہارے باپ کو پہلا حکم دیا تھا، پہلا خطاب کیا تھا، پہلی ذمہ داری لگائی تھی، پہلا حکم دیا تھا، وہ تو اسی بات کا دیا تھا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اے آدم اور حوا، دنیا کو ہمیشہ ٹھکانہ نہیں سمجھنا، دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہو ہمیشہ تم نے نہیں رہنا، میں اللہ تمہارے لیے یہ ٹھکانہ دنیا کا باہر بنا رہا ہوں، مستقر یہ عارضی ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور دنیا کی نعمتوں کے اندر جب تم نے فائدہ اٹھانا ہے وہ بھی عارضی ہے، دنیا بھی عارضی ہے، اور دنیا کی ہر نعمت عارضی ہے۔ اے آدم میرے پیغمبر، اس بات کا خیال کرنا اور اس بات کی طرف توجہ کر لو کہ دنیا کے اندر جہاں کی ہمیشہ کا اسباب پیدا نہیں کرتے، ایسے اسباب نہیں پیدا کرنے جیسے کوئی ہمیشہ رہنے والا ہو، ایسے کمائی نہیں کرنی جیسے کوئی ہمیشہ رہنے والا ہو۔ خیال کرنا تم دنیا کے اندر تک آئے ہو، لیکن میں اللہ تمہیں پہلا حکم دے رہا ہوں کہ یہ تمہارا ٹھکانہ عارضی ہے اور دنیا کی ہر نعمت پہ عارضی ہے۔ اللہ کریم نے اس کتاب کو قرآن بنایا ہے، قرآن بنا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کیا ہے، اور اللہ میری اور آپ کی توجہ دلا رہے ہیں۔ آدم کے بیٹے سنو، آدم کی بیٹیوں سن لو، میں اللہ نے تمہارے باپ کو پہلا حکم دیا تھا کہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، مستقر ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں اللہ نے پہلا حکم دیا تھا کہ دنیا کی نعمتیں عارضی نعمتیں ہیں، ان دنیا کے اندر ہمیشہ دل لگا کے نہ بیٹھ جانا۔ میں اللہ نے تمہارا اصل ٹھکانہ جنت کو بنایا ہے، یہ عارضی زندگی بسر کر کے عارضی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے، جس طرح آدم نے جنت واپس کے اندر آنا ہے، ہم نے بھی واپس جنت کے اندر جانا ہے۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں آپ ہے آپ دلہ کو، کہیں دنیا کے اندر آ کے جنت کو بھول نہ جانا، کہیں دنیا کے اندر آ کے اللہ کے دربار کے اندر پیش ہونا بھول نہ جانا،
کہیں دنیا کی نعمتوں کے اندر مست ہو کے جہنم اور جنت کو بھول نہ جانا. یہ عرض چکرنا ہے، عرض چکانا ہے، یہ نعمتیں بھی عرضی ہے، یہ چکرنا بھی عرضی ہے. لہذا یہ بہنا یا جناب محمد. اور اس بات کے اوپر عمل کیا ہے تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حکم تو آدم علیہ السلام کو دے رہے ہیں، لیکن 100% کما ہم کو عمل کر کے اس بات کو دکھایا ہے تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور رمضان کا میسج بھی اللہ کے مہمان مہینے کا میسج بھی کہ میں چاہ رہا ہوں چلا گیا ہوں تم نے بھی میں جیسے میں چلا گیا ہوں تم بھی مہمان بن کے زندگی بسر کرنے تھے، مالک بن کے زندگی بسر نہیں کرتے. میں تم سے چلا گیا ہوں نا، تم نے بھی ہمیشہ نہیں بیٹھنا. میں تم سے جدا ہو گیا ہوں نا، تم نے بھی ہمیشہ نہیں بیٹھنا. جیسے میں مہمان بن کے آیا تھا تم نے بھی زندگی بسر کرنی ہے تو اللہ کے مہمان بن کے زندگی بسر. حدیث سنیے گا شاید کے بات سمجھ. اللہ آدم پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں کہ دنیا کو آتی سمجھنا ہے اور دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے، روحانی فائدہ اٹھانا ہے. اس کے اوپر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہوئے چٹائی کے اوپر لیتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد چٹائی کے اوپر. اللہ اللہ گویا کہ اللہ کریم نے یہ آدم علیہ السلام کا حکم قرآن میں نازل کر کے اپنے محبوب کو یہ توجہ دلا دیا. میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرنا میں تمہارے باپ آدم کو یہ حکم دیا تھا. چٹائی کے اوپر لیتے ہوئے اور چٹائی کے نشان میرے محبوب کے جسم کے اوپر لے ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا دیتے ہیں کہ چٹائی کے نشان امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر موجود ہے. حضرت عبداللہ نے میرے محبوب کے پاس بیٹھ کے رونا شروع کر دیا ہے. رو رہے ہیں عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اچانک آنکھ کھلی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مائی ہوتی کا یاد اللہ اور تم کیوں رو رہے ہو؟ کیوں تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے؟ کیوں رو رہے ہو؟ رونے والی کیا ہوا ہے؟ محبوب کے غلام جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے پاس دنیا کا بہت بول جانا ہے. تم اللہ کے رسول بھی ہو، اللہ کے نبی بھی ہو، امام الانبیاء جناب محمد بھی ہو، خاتم النبیین بھی ہو، حوض کوثر کے مالک بھی ہو. اللہ کریم نے تمہارے اوپر بڑی نعمت سے آپ کو نوازا ہے. امامت میں آپ کو اول نمبر دیا ہے، خطابت میں آپ کو اول نمبر دیا ہے، اخلاق کے اندر آپ کو اول نمبر دیا ہے، حسن و جمال کے اندر آپ کو اول نمبر دیا ہے، کردار کے اندر آپ کو اول نمبر دیا ہے، گفتار کے اندر آپ کو اول نمبر دیا ہے. محبوب کی ساری کائنات کے تمہیں وہاں پہ رکھوایا اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے لیے کوئی گدا بھی نہیں ہے، نیچے کپڑا بچھانے کے لیے بھی نہیں ہے. چٹائی کے نشان تمہارے جسم کے اوپر نظر آ رہے ہیں. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا فرمایا مالی ولد دنیا، میں محمد کا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے، میں محمد کا دنیا کے ساتھ کیا لنک ہے، میں محمد کا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے. مالی دنیا، میں محمد کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ما انا فی الدنیا الا قراۃ، میں محمد کو دنیا کی زندگی ایسے بسر کر رہا ہوں جیسے کوئی مسافر دنیا کی زندگی بسر کر رہا ہوں. دنیا کے اندر اس طرح مسافر زندگی بسر کرتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے اور اپنی منزل کو روانہ ہو جاتا ہے. جہاں مسافر قیام کرتا ہے وہاں محلات نہیں بناتا. جہاں مسافر دوپہر کے وقت آرام کرتا ہے وہاں کوئی دنیا جمع کرنے کے اندر نہیں لگ جاتا. جہاں
جہاں دل کو مسافر کو دیر کے لیے آرام کرنا ہے، وہاں کوئی مال دولت جمع نہیں کرتا، محلہ کرے بڑھتا۔ اے عبداللہ میں محمد کی رسالت مسافر کی طرح ہے۔ اللہ نے میں محمد سے دنیا کو دور رکھا ہے، اور اس کے عوض کے اندر اللہ نے میں محمد کو جنت کا داخلہ عطا ہے۔ اس میں سے قرآن میں کہتا ہے اللہ کل تکاثر حتی زرتم المقابر، وہ آپس کے اندر موت کی کثرت نے تمہیں ہلاکت کے اندر ڈال دیا، تمہیں غافل کر دیا، تم نے دنیا کو ہمیشہ سمجھ لیا، تم نے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہمیشہ سمجھ لیا، ایسے سمجھ لیا مکان ایسے تم بنانے لگے جیسے دنیا کے اندر تم نے ہمیشہ رہنا ہے، بینک کو بیلنس ایسے تم نے کرنے لگے جیسے دنیا کے اندر تم نے ہمیشہ رہنا ہے، مال و دولت کے حوث سے تمہاری روٹی کرا گئی کہ جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کو تکاثر، آپس کے اندر مال کی کثرت نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، موت سے غافل کر دیا، جنت سے غافل کر دیا، جہنم کے دردناک عذاب سے تمہیں غافل کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حتی زرتم المقابر، اتنے غفلت کے اندر تم پڑ گئے، اتنے غفلت کے اندر پڑ گئے کہ تم قبروں میں جہاں پہنچے قبروں میں پہنچ گئے۔ اس غفلت نے، اس دنیا کی وعدہ پرستی نے تم اتنا غافل کیا، اور تم دنیا کے بعد جمع کرنے کے اندر ایسے لگے۔ حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، مکان بناتے بناتے قبروں کے اندر جا پہنچے، دنیا کا مال جمع کرتے کرتے قبروں کے اندر جا پہنچے، بینک بیلنس بناتے بناتے تم قبروں کے اندر جا پہنچے، اور اس حکم کو تم بھول گئے جو تمہارے باپ تمہیں اللہ نے پہلا حکم دیا تھا۔ وہ کیا حکم دیا تھا کہ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، آدم دنیا کے برائے جنت سے نازل ہوئے نیچے آئے، اللہ پہلا حکم دے رہے اے میرے آدم دنیا کو عارضی ٹھکانہ سمجھنا، ہمیشہ کا ٹھکانہ سمجھنا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، دنیا کو عارضی ٹھکانہ سمجھنا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور دنیا کی نعمتوں سے تم نے فائدہ اٹھانا ہے تو ایک مدت کے لیے، جیسے دنیا عارضی ہے اسی طرح میں اللہ نے دنیا کی ہر نعمت کو عارضی بنا دیا ہے۔ فرمایا یہ چٹائی کے نشانات اور یہ سارے واقعات میں محمد کو دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تو مسافر کی طرح زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اور سنیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی اور میرے محبوب کی زیادہ سے زیادہ سنتوں کی پرامن کرنے والا۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ بات مشہور تھی صحابہ کہ سنت کے پرامن کرنے کے اندر سب سے زیادہ ہمیں حریص ہے نا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اپنی جھوپڑی میری نا جھوپڑی اس کی مرمت کر رہا تھا، جھوپڑی بنا رہا تھا، مرمت کر رہا تھا۔ مر علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جھوپڑی ٹھیک کر رہا ہوں، جھوپڑی عبداللہ نے دنیا کے اندر کوئی محلات نہیں بنائے، دنیا کی زندگی بسر کرنے کے اندر ایک جھوپڑی بنائی، عبداللہ نے ایک جھوپڑی، اور اس جھوپڑی کی مرمت کر رہے ہیں۔ اچانک گزرے ہی محمد بھیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ذکر ہے، اور میرے بابو نے فرمایا عبداللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تو کیا کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں نحن نعالج الحسنہ، محبوب کی اپنی جھوپڑی کو ٹھیک کر رہا ہوں، دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے جھوپڑی کی مرمت کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تو جھوپڑی کو ٹھیک کر رہا ہے، اور سن لے میں محمد کا معاملہ، فرمایا وَعَلَى الْأَمْرُ إِلَّا عَجَلَ مِنْ ذَلِكَ، میں محمد کی آمد کو جھوپڑی سے بھی زیادہ قریب دیکھ
ٹکراؤ خطرہ ہے کہ بدلے چھوڑی تھی کرتے دنیا کی زندگی کو ہمیشہ نہ سمجھ رہے کہیں دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کا ٹھکانہ نہ سمجھ رہے میں محمد تو جھوپڑی کو ٹھیک کرنے سے بھی زیادہ قیامت کو دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے ہیں میری امت کے لوگوں دنیا کو ٹھکانہ ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں سمجھ رہا دنیا کی نعمتوں کو ہمیشہ کی نعمتیں نہیں سمجھ رہا بلکہ یہ ٹھکانہ بھی عارضی ہے اور دنیا کی نعمتیں بھی عارضی ہے کوئی اور ٹھکانہ ہے ہماری کوئی اور منزل ہمیں یہی اور جانا ہے اور امت کی اکثریت نے اس پہلے حکم کو بھول گئے کہ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو دنیا کے بناتے ہوئے سب سے پہلا حکم دیا تھا کہ میرے آدم دنیا میں جا رہے ہو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وہاں دنیا کے اوپر جا کے ڈیرا لگا لینا میں تمہیں آخری طور پہ دنیا میں بھیج رہا ہوں اور تمہیں آخری طور پہ دنیا پہ رہنا ہے میرے آدم وہاں جا کے محلات بنانے کے اندر اپنے زندگی برباد نہ کر لینا بیت میل استعمال کرنے کے اندر اپنا وقت نہ ضائع کر لینا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور میں تمہیں دنیا کے اندر عارضی طور پہ بھیج رہا ہوں وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور دنیا کی نعمتوں سے تم نے فائدہ اٹھانا ہے وہ بھی عارضی طور پہ فائدہ سنیے گا حدیث مبارکہ کا واقعہ دل کی کشتیوں میں روڑ کر کے جائیے گا حدیث کا راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دن امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی جب مدینہ سے باہر نکلے نا تو فَاقُمَّةً مُشْفِرَةً ایک بڑا قبہ دیکھا دوسری منظر مکان دیکھا بڑی کوٹھی دیکھی گاؤں محل دیکھا میرے بابو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماضی آئے گا بڑا قبہ دو منزل مکان ہے یہ کوٹھی یہ بلڈنگ کس نے بنائی ہے جواب دیا گیا معمول کی رجل من الانصار یہ انصار قبیلے میں سے ایک بندہ ہے جس نے یہ کوٹھی بنائی ہے دو منزلہ یہ مکان بنایا ہے دو منزلہ میرے بابو نے خاموشی اختیار کی ہے چلے گئے آپ واپس اتفاق ایسا ہوا ہے وہ انصاری آقا لگا کے کہتا ہے دن میرے محبوب کی مسجد کے اندر السلام علیکم یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیرنا کے سلام میرے محبوب نے اپنا رخ پھیر لیا ہے یہ وہی انصاری ہے جس نے مدینہ کے مزار کے اندر مدینہ کی اضافی عبادی کے اندر ایک کوٹھی بنائی میرے محبوب نے سلام کا جواب دے دیا حدیث کے الفاظ ہے سیاپی بار بھیج رہے ہیں کہ میرے محبوب کی خدمت اسلام پیش کرتا ہے لیکن میرے محبوب رخصی پر پھیر لیتے ہیں جواب نہیں دیتے جب یہ بات نہ بولا تو صحابی کے پاؤں سے زمین نکلے آج نماز ہو گئے کوئی سی تو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رخ پر پھیر لیا ہے تو میرے محبوب نے کوئی سی رخ پر پھیر لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہے اپنے ساتھیوں کو جمع کرتا ہے جمع کرنے کے بعد کہتا ہے میرے یارو بتاؤ کوئی سے کون سی غلطی ہوئی ہے کوئی سے کون سی ایسی خطا ہوئی ہے کہ آج امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول پر پھیر لیا ہے ساتھیوں نے بتلایا ہے ہمیں اور تو کسی بات کا پتہ نہیں ہے لیکن ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے گئے اور آپ کی کوٹھی کے پر نظر پڑی تھی تو مدینہ مکان کے پر نظر پڑی تھی آپ کی بیٹے کے پر نظر پڑی تھی اور میرے محبوب نے پوچھا تھا کہ یہ مکان کو مدینہ پڑنے والا کس نے بنایا ہے
امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، ہم نے بتا دیا ہے۔ اور ساتھیوں، اس کے علاوہ میں کسی بات کا علم نہیں ہے، اس کے علاوہ میں کسی بات کا کوئی علم نہیں کہ اللہ کے نبی تجھ پر کیوں ناراض ہے۔ اللہ اللہ۔ اور آج کا ہوتا بھی مسلمان طویلیں پیش کرتا، معبودی گیس کمائی سے بنایا ہے، معبودی بڑی محنت سے کمایا ہے، بنایا ہے محنت سے، پیسے جمع کر کے بنایا ہے۔ معبودی میں نے آج تک تمہیں کسی سے زیادتی تو نہیں کی، لیکن سیاحیوں کا ہے جب پتہ چلا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب یہ میری کوٹھی بن گئی ہے، دونوں طرف مکان بن گیا ہے، معبود کی ناراضگی کا سبب یہ میرا محل بن گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہو گئے۔ اور جاتا ہے دنیا کی کیا کرتا ہے، فخرج الى قبته، جاتا ہے فوراً جلدی اپنی کوٹھی کے پاس، فَقَمَهَا حَتَّى سَمَّعَ بِاللَّهِ، اپنی بنائی کوٹھی کو اپنے ہاتھوں سے زمین کے اوپر گرا کے زمین کے برابر کر دیتا ہے۔ اللہ، آپ اندازہ لگائیں اس دور کے اندر مکان بنانا کتنا مشکل ہے۔ انسان زندگی میں ایک مرتبہ مکان بنا سکتا ہے، دوبارہ نہیں بنا سکتا، اتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن صحابی نے اپنی جائز کمائی سے بنایا ہوا مکان، جائز اور محنت کی کمائی سے بنائی ہوئی دو منزلہ کوٹھی، میرے محبوب کو بتلایا نہیں ہے، بغیر بتلانے کے گرا دیا ہے، اپنی کوٹھی کو گرا دیا ہے، زمین کے برابر کر دیا ہے، اور آنے والے امت کو یہ میسج دیا ہے، آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے، آپ سن لو، اس کوٹھی کی کوئی قیمت نہیں ہے جو کوٹھی سبب بنے محمد رسول اللہ کی ناراضگی کا، اور اس بیٹے کی کوئی قیمت نہیں ہے جو سبب بنے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حسینہ، اس پیسے کی کوئی قیمت نہیں ہے جو مالا دولت سبب بنے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا، گرا دیا ہے اور آگے واپس آ کے میرے محبوب کو بتلایا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بیٹے کی آواز نام بتلایا بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی صحابہ کی دل کے اندر کسی اور کوئی کامیابی، یہ دنیا جمع کرنے والی کامیابی نہیں اس کو سکتے تھے، بتلایا نہیں ہے۔ کئی دنوں کے بعد حسب عادت میرے اور آپ کے محبوب کی خدمت جناب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، وہ کوٹھی نہیں ہے، وہ محل نہیں ہے، تو منزل مکان نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے یار یہاں ایک کوٹھی ہوتی تھی، میرے انصاری صحابی تھی، فرمایا محبوب جی ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، البتہ وہ آپ کی محفل میں آیا تھا، اس نے بار بار سلام کیا تھا، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اس نے ہم سے پوچھا کہ یار کون سی وجہ ہو سکتی ہے کہ آج امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی گزرے تھے، انہوں نے پوچھا تھا، آپ نے بتا دیا تھا، شاید اللہ کے نبی اس نے گرا دیا۔ اللہ میرے اور آپ کے محبوب جو ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کوٹھی گر چکی ہے، زمین کے برابر ہو چکی، میرے محبوب نے فرمایا اما ان کان کل بناء، توجہ، اما ان کان کل بناء فبال ولا صاحبه، اور اگر اس بلڈنگ کی نام جس کی بنائے گزارنا لا مطمئنہ، اور جس کی بنائے گزارنا ایک کمرے کے اندر گزارا ہوتا ہے تو ایک کمرے کی معافی ہے، دو کمروں کے اندر گزارا ہوتا ہے تو دو کمروں کی معافی ہے، ایک مقام کے اندر گزارا ہوتا ہے تو ایک مقام کی معافی ہے۔ فرمایا اما ان کان کل بناء، ہر بلڈنگ وبال ولا صاحبہ، اور قیامت والے دن بنانے والے
انسان کے لیے وبال بن جائے گی. وہ ہمارا مکان اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس سے اضافی مکان بنا ہوا بنانے والے کے لیے وبال علی صاحبہ، وہ بنانے والے کے لیے وبال بن جائے گا. اللہ پوچھے گا کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا اور کیسے لگایا تھا. تمہیں زندگی بسر کرنے کے لیے ایک کروڑ چاہیے تھا، میں اللہ نے دے دیا. تمہیں زندگی بسر کرنے کے لیے ایک گھر چاہیے تھا، میں اللہ نے دے دیا. لیکن تم آخرت کو بھول کے بڑی 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 بنانا شروع کر دی. ایک مقام کی وقت کے اندر دوسرا مقام بنانا شروع کر دیا. ایک پلاٹ کی وقت کے اندر تم نے دوسرا پلاٹ خریدنا شروع کر دیا. ایک محل بنانے کی وقت کے اندر تم نے دوسرے محلات بنانے شروع کر دیے. وقال علی صاحبہ لا تمنوا، اس مکان کے علاوہ جس کے بغیر گزارا ہو. عمارت بنانے والے انسان کے لیے وبال جائے گی. اور سنے مرمت لگانے والا، اور پتھر بنانے والا، اور کچھیاں بنانے والا، اور محنت سے کرنے والا، اللہ کے واقعوں میں منتر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یہ ہے کہ لوگوں خیال کرنا اتنا مکان بنانے کی ضرورت ہے جس کے بغیر تمہارا گزارا. اگر زیادہ مال نہ کرنے کے اندر تم لگ گئے، کہیں دوبہر سے کرنے کے بارے کے اندر لگ گئے، تو تمہیں اپنے باپ آدم کا وہ حکم بھول گئے کہ میں اللہ نے آدم کو سب سے پہلا کر دیا تھا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اے میرے آدم، دنیا ہمیشہ کے لیے میں نے تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں بنایا. دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے میں نے جگہ نہیں بنائی. دنیا کے اوپر تم کیا گئے ہو؟ دنیا کو ہمیشہ سمجھ لینا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، میں عرض ٹھکانہ بنایا تمہارے لیے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور دنیا کی نعمتیں بھی میں نے تمہارے لیے عرضیں بنائی ہیں. اللہ اللہ. آج جو مسلمانوں کا حال ہے آپ کے سامنے ایک آخری حدیث سنیے گا اور بات کو مکمل ہوگا. حدیث کے راوی ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ. یہ جو دنیا کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر جو حالات چل رہے ہیں، خصوصاً فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، اور ہر جگہ میں مسلمان حاجر اور بوری کی طرف کاٹا جا رہا ہے، اس کے تناظر میں یہ حدیث مبارکہ سنیے گا. حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سے ارشاد کرتے ہیں. حضرت ثوبان کہتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا میری امت کے لوگوں قریب ہے کہ عالم نزل تم پر مل کے ٹوٹ پڑے اور تمہارے قتل کے اوپر ایک دوسرے کو ایسے بلائے جیسے لوگ ایک دوسرے کو کھانے پہ بلاتے ہیں. جیسے ایک لوگ دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کھانا کھانے پہ، قریب ہے کہ تمہیں قتل کرنے کے اوپر عالم کفر اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں. فلسطین کی حالات پورے کفر ملت جمع ہو چکی ہے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے. اور آج کے مسلمان، آج کا لیڈر، آج کے سیاستدان اور آج کے جرنیل اس دنیا کو ہمیشہ سمجھ کی دنیا میں کوئی مستی لگا کے بیٹھا ہے. اللہ فرمایا ٹوٹ پڑے تمہارے اوپر. صحابہ پوچھتے ہیں محبوب جی ہمیں قلت بنا یوم جس دور کے اندر یہ واقعہ ہوگا کہ عالم کفر عالم اسلام کے اوپر مل کے ٹوٹ پڑیں گے اور یہ ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے جیسے تم کھانے کے اوپر ایک دوسرے کو بلاتے ہو. محبوب جی اس وقت ہم تھوڑے ہو گئے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، ان مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی. محبوب جی زیادہ ہم ہوں گے، کثرت ہماری ہوگی، لیکن عالم کفر مل کے ہمارے اوپر کیسے ٹوٹ پڑیں گے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارا روح تمہارے دشمن کے سینہ سے نکل دیا دیا جائے گا
جیسے یہ سمندر کے کنارے کے اوپر چاند پڑی ہوتی ہے، وہ کسی کام کے لیے ہوتی ہے، تمہارے میں کوئی مدت نہیں ہوگی سمندر کی چاند کی طرح، اور تم تعداد کے اندر زیادہ ہوگے، معقول کی سمجھ کیا ہے تعداد کے اندر زیادہ ہوگے، پھر بھی ہم میں کو تمام کے تمام ہمارے مجھول پڑیں گے، فرمایا حکم یا وطرائیتم اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت نے تمہارے دلوں کے اندر میرا رضا رکھا ہوگا، تم دنیا کے پجاری بن چکے ہوگے، تم کئی تو پہلے سے مندروں کے اندر لگے ہوئے ہوگے، تم محلات بنانے کے اندر لگے ہوئے، تم تو دنیا کی محبت نے تمہارے دلوں میں میرا لگایا ہوگا، دنیا کی محبت نے تمہارے دلوں کے اندر ایسے میرا لگایا ہوگا، ایسے میرا کہ تم ہمارا رحمت کی زمین سے تم لگ چکے ہوگے، وَقَرَائِيَتُ الْمَوْتِ اور موت کو تم ناپسند سمجھو گے، جب موت کو ناپسند سمجھو گے، جہاد کرنا تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو جائے گا، اللہ کے راستے کے اندر مرنا تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو جائے گا، جہاد کے لیے تمہارے پاس پیسہ بھی نہیں ہوگا، لڑنے کے لیے تمہارے پاس وقت بھی نہیں ہوگا، دنیا کی محبت نے تمہارے سینوں کے اندر ڈیر لگائے ہوں گے، پھر کثرت ہونے کے باوجود طاقت میں کاجرا اٹھنے کی طرح کاٹ کھاؤ گے۔ دیکھو سیاست دانوں ہم سے لے کر نیچے سے لے کر اوپر دنیا کی محبت میں ایسے مست ہیں کہ فلسطین کے بچے سامنے میں ہم کو گزر نہیں جاتے، دنیا کی محبت اور کرسی اقتدار کے اندر ایسے مست ہیں کہ مظلوم مسلمان کی چیخوں پکاروں کے کانوں پر دستک نہیں دیتے، کیوں؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت نے ڈیر لگا رہی ہے، وَقَرَائِیَتُ الْمَوْتِ اور موت کو ناپسند سمجھے ہو، اللہ کے دربار میں مرنا تمہیں ناپسند ہو گیا، اللہ کے دربار میں جہاد کرنا لڑنا تمہیں پسند ہو گیا، اور یاد رکھیے گا جن مولیوں کے اوپر تم بیٹھ کے زبانیں کستے ہو نا، آج بھی الحمدللہ کہنے ملت اسلامیہ نامہ شامل ہے، ظہیر نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ حکومت پاکستان اعلان کرے اور میں 10,000 فلسطین کے لیے نوجوان پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج بھی وہ ملہ میدان اول میں اتر چکے ہیں، جن کے بارے کے اندر تم زبان درازیاں بیٹھ کے کرتے ہو، آج بھی وہ فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، آج بھی وہ اقصی مرض کر رہے ہیں، جہاد کے اعلان کر رہے ہیں، اور ہمیں دل نفرت ہو گئی جہاد سے لڑنے سے۔ میرے محبوب نے فرمایا حب دنیا کی محبت نے تمہارے دلوں کے اندر ڈیر لگا لی، وَقَرَائِیَتُ الْمَوْتِ تم موت کو ناپسند سمجھنے لگے، ورنہ میں نے تمہارے باپ آدم کو پہلا حکم یہ دیا تھا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، آدم دنیا میں جا رہے ہو، دی اللہ، ہوا میں جا رہی ہے، دی اللہ، فرمایا دنیا کے اندر جانے کے بعد دنیا کو ہمیشہ ٹھکانا نہ سمجھنا، مستقر میں نے عارضی ٹھکانا بنایا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَٰهِ اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہمیشہ نہ سمجھنا، دنیا بھی عارضی اور دنیا کی نعمتیں بھی میں نے عارضی بنائی ہیں، واحد ایمان کے لیے تو میں نے ہمیشہ والا گھر جنت بنایا ہے، جنت جہاں سے آدم کو نکلے ہو نا فَادْخُلُوهَا دَاخِلِينَ، میں اللہ کریم کو اسی جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج کی مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا میرا سبب یہ ہے کہ دنیا کی محبت نے ہمارے دلوں کے اندر ڈیر لگا لیے، موت کو ہم نے ناپسند سمجھا، اور اس کا نتیجہ ہم نے کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر دیکھ لیا۔ غزہ کو سوائے 80 سے مٹا دیا گیا، لیکن ہمارے غزوی جدہ ہے بم ہمارے غزوی اور دیگر نصر اور فلاں بم اپنے اپنے دلوں میں پڑے ہیں، لیکن مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو سوائے 80 سے مٹا دیا۔ ان بموں کو اگر مسلمانوں کی حمایت کے لیے تم نے نہیں چلانا تو کسی کو جہیز میں دینا ہے، تم نے کہاں تم نے لے کے جا رہے ہیں؟ اگر تم خود نہیں لا سکتے تو کم از کم مسلمانوں کے لیے راستہ ایسا کھولو کہ تم مسلمان تمہاری اجازت کے ساتھ جا کے فلسطینیوں کی مدد کر سکے۔ اپنی مرضی سے کوئی جاتا ہے تو سب کو لگتا ہے کہ یہ تو دہشت گرد تھا،
اپنی مرضی سے کوئی اعلیٰ مراد کرے نا تو فتویٰ یہ لگتا ہے یہ تو دہشت گرد ہے، فتوی جیب میں رکھی ہوئے جیب میں، اور دنیا کی محبت نے اپنا اندھا کر دیا کہ کسی مظلوم کی چیخ و پکار بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو بھائیو آج کی گفتگو کا خلاصہ، آج کی گفتگو کا لب لباب، اللہ آدم پہلے انسان کو، پہلے نبی کو پہلا حکم دے رہے ہیں کہ دنیا کو ہمیشہ نہ سمجھ لینا دنیا بولو دنیا عارضی ہے، دنیا کی نعمتوں کو ہمیشہ نہ سمجھ لینا دنیا کی نعمتیں بھی عارضی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ